72 حوروں والی بات نہیں بتائی کہ وہ 72 حوروں کا جو بتایا گیا ہے مردوں کے لیے وہ کیا ہے، کیا وہ عیاشی نہیں ہے؟ وہاں پہ اور تو کچھ نہیں بتایا کہ نہ شاپنگ مال ہے نہ لائبریری ہے. عورتوں کے لیے کیا ہے؟ فار ایگزامپل میں بہت اچھے کام کرتی ہوں، سارے اسلام کے رول فالو کرتی ہوں، میں جنت میں جاؤں گی، مجھے وہاں کیا ملے گا؟ آپ جنت میں ان 72 حوروں کے سردار ہوں گی، اور جو شوہر آپ کی زندگی میں تھے وہی شوہر آپ کے وہاں بھی رہیں گے. اگر آپ کے شوہر بھی اچھے کام کرتے ہوں گے، اگر دونوں آدمی جنت میں جائیں گے تو ظاہر بات ہے آپ ان حوروں کے سردار رہیں گی. اور دیکھیے وہ عیاشی نہیں ہے، ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، یہ پھر وہی بات آتی ہے جیسے میں نے جواب دیا کہ یہ دنیا کے اندر ان اچھے اعمال کی جزا ہے، ان اچھے اعمال کا سب. وہاں عیاشی کا تصور بھی نہیں کر سکتا آدمی. دیکھیے وہاں جو ہے شہوت جیسے دنیا میں آدمی پوری کرتا ہے، وہاں شہوت کا وہ طریقہ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی ناپاکی ہے، نہ وہاں کوئی اس طرح کی کوئی چیزیں ہیں، نہ وہاں آدمی کا من اس طرف جائے گا. وہاں تو جنتی صرف ایک چیز کو سوچے گا کہ اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا، اللہ کا دیدار مجھے کب ہوگا. مولانا صاحب مردوں کے لیے 72 حوریں اور عورتوں کے لیے وہی والا شوہر جو یہاں پر ہے، یہ تو بڑی غلط بات ہے. عورتوں کو بھی تو کوئی چوائس دیجیے نا، عورتوں کے لیے بھی کوئی اٹریکشن رکھیے. کیا عورتوں کا دل نہیں ہے؟ یہ کیا بات ہوئی؟ عورتوں کے لیے وہی شوہر، اگر شوہر کے ساتھ نہ بنتی ہو، بے شک بہت نیک ہو، لیکن اس دنیا میں شوہر نہ پسند ہو، کسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے گزارا کر لیا، وہاں جا کے پھر وہی گلے پڑ جائے گا. یہ تو عجیب سی بات ہے. اور آپ لوگ 72 حوریں لے کے گھومیں گے، اور ہمارے یہاں تو مولوی بہت کہانیاں بتاتے ہیں 72 حوروں کی کہ کس طرح کی ہوں گی، ایسی حسین ہوں گی، ایسی ہوں گی. تو مطلب یہ تو بڑی ناانصافی ہے. دیکھیے یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا، یہ سوال مجھ سے نہیں بنتا. یہ سوال آپ اللہ سے کیجیے جس نے جنت میں مسلمان کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں. یہ سوال اللہ سے بنتا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ میں تو دین کا خالق نہیں ہوں. میں تو قرآن، اللہ نعوذ باللہ میں نے قرآن نازل نہیں کیا. قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے یہ چیزیں قرآن میں بتائی. تو اب یہ سوال تو مجھ سے نہیں بنتا کہ صاحب جنت میں میرے لیے کیوں ایسی چیز نہیں ہے. نا مولانا صاحب، جو جنت کا نقشہ کھینچا گیا ہے ہمارے ہاں کہ وہاں پہ شراب ملے گی، 72 حوریں ملیں گی، وہ بھی تو ایک عیاشی کا ہی اڈا ہمیں لگے گا یا نہیں؟ وہ بھی تو صرف یہی بتایا گیا ہے کہ مردوں کو 72 حوریں ملیں گی، ایسی لمبی ہوں گی، ایسی ہوں گی، ویسی ہوں گی، 100 کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی باڈی نظر آئے گی. موجود ہے اس پہ انٹرنیٹ پہ مولانا طارق جمیل بتا رہے ہیں. اور شراب وہاں بھی پینے کا کہا گیا ہے. باقی یہودیوں کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو بہت سی میڈیسنز ایسی ہیں جو یہودیوں نے بنائی ہیں، بہت سے سائنس کے کام ایسے ہیں جو یہودیوں نے کیے. اتنے قابلیت کاش مسلمانوں میں ہوتی تو بڑی اچھی بات تھی. تو صرف ان کے ایک ریلیجن کے الگ ہونے سے اتنی نفرت کیوں؟ میں اور آپ جس پہ بات کر رہے ہیں یہ بھی یہودیوں کا ہی بنایا ہوا ہے. تو یہودیوں کی ہم میڈیسن کھا سکتے ہیں، ان کی سائنس کی ہر چیز ہم استعمال کر سکتے ہیں، موبائل یوز کر سکتے ہیں، لیکن یہودیوں کو ہم کیوں برا بھلا کہتے ہیں؟ اور وہی جو جنت کی میں نے بات کی تو وہاں پہ تو کچھ اور بتایا ہی نہیں کہ عورتوں کے لیے کیا ہے جنت میں. کیا شاپنگ مال ہے، کیا لائبریری ہے؟ کچھ ہے؟ صرف 72 حوروں کا ذکر ہے، شراب کا ذکر ہے، ڈرائی فروٹ ہوگا، پھل ہوں گے، اور 72 حوروں کے ساتھ رہتے رہیں گے. اور کتنے مولانا ہمارے یہاں کے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کتنی طاقت آ جائے گی مردوں. تو یہ سب کچھ کیا عیاشی نہیں ہے؟ اور اگر وہ جو ہے سعودی عرب کا کراؤن پرنس اگر اس چیز کو لے کر آ رہے ہیں ماڈرن طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں جہاں پہ ساری دنیا کا مقابلہ کر سکیں سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ایجوکیشن میں، تو وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہے. اگر دنیا میں قرآن نے شراب پر پابندی لگائی ہے، شراب کو حرام کہا ہے، تو شراب دنیا میں حرام ہے. اور اگر قرآن یہ کہتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد انسان کو شراب طہور کہا ہے، اس کو شراب طہور کا مطلب پاک پانی، حرام پانی نہیں، ناپاک پانی نہیں، ایسا پانی نہیں جس سے آدمی بہک جائے، ایسا پانی نہیں جس سے نشے میں آ جائے، ایسا پانی نہیں جس سے پھر آدمی عیاشی کرے. شرابن طہورا کہا ہے قرآن. تو شرابن طہورا اگر اللہ جنت میں جنتیوں کو دے گا تو اس پر میں سمجھتا ہوں اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دین تو اللہ کی ماننے کا نام ہے. جب ہم نے دنیا میں اللہ کی بات کو مانا ہے، اللہ چاہی زندگی گزاری ہے، قرآن چاہی زندگی گزاری ہے، اور جنت میں جا کر اگر ہمیں اللہ اس کا بدل دے رہا ہے، اس کا ثواب دے رہا ہے، اس کی جزا دے رہا ہے، تو اس پر تو اعتراض نہیں ہونا چاہیے مسلمان کو. غیر مسلم اگر اس طرح کی بات کہے کہ ایسا کیوں ہے تو اس کا جواب تو سمجھ میں آتا ہے، اعتراض تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک مسلمان یہ کہے کہ ایسا کیوں اور دنیا میں ایسا کیوں نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر میں ایک بات کہوں گا کہ دین سے دوری کا نتیجہ ہے جب تک آدمی قرآن کو صحیح نہیں سمجھے گا، قرآن کو صحیح نہیں پڑھے گا، حدیث کو صحیح نہیں سمجھے گا، حدیث کو نہیں پڑھے گا، اس وقت تک یہ چیزیں اس کو سمجھ میں نہیں آئیں گی. دوسری بات، محمد بن سلمان نے دنیا میں شراب کو جائز قرار دیا ہے،
قرآن کہتا ہے شراب ناجائز ہے, قرآن کہتا ہے جوا ناجائز ہے, اور محمد بن سلمان دنیا میں کہتا ہے کہ جوا جائز ہے. تو آپ مجھے بتائیے قرآن کی مخالفت کون سا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے شراب؟ قرآن میں کہاں جائز ہے جوا؟ قرآن میں کہاں جائز ہے طوائف کے ساتھ جو ہے اس کا مجرا دے, اس کے ناچ گانے دیکھنا کہاں جائز ہے؟ مجھے بتا دیجئے قرآن میں کہاں جائز ہے کہ عورتیں جو ہے برقع چھوڑ کر جو ہے ایسے ہی کھلم کھلا پھرتے ہیں. دوسری بات, آپ نے یہودی کے بارے میں کہا کہ صاحب ٹیکنالوجی تو آپ استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کو برا مانتے ہیں. میں یہودی کو بحیثیت ریلیجس برا نہیں مانتا, میں یہودی کو اس لیے برا مانتا ہوں چونکہ ان کی جتنی پالیسیز ہیں وہ سب اسلام اور مسلمان کے خلاف. سپوز کیجیے میں ایک بہت بڑی بات آپ سے کہنے جا رہا ہوں آپ کے چینل پہ, آپ نے 9/11 کا نام سنا ہوگا, بڑا مشہور واقعہ ہے. 9/11 یہودیوں کی دین تھی اسلام اور مسلمان کو بدنام کرنے کی. 9/11 کوئی سچا واقعہ نہیں ہے. کیونکہ کہ آپ کے خیال سے بہت سے دوست ہمارے ہندوستانی دوست ہمیں کہتے ہیں کہ جی جب اسلام نہیں آیا تھا بر صغیر میں, یعنی ہندوستان پاکستان اس سارے علاقے میں, اس سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے وہ سب ہندو تھے. کیا یہ بات صحیح ہے؟ آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ اسلام آنے سے پہلے جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں ہمارے آبا اجداد یا جو بھی سب وہ ہندو تھے؟ نہیں دیکھیے, ہم کنورٹڈ مسلمان ہیں, اس میں کوئی دو رائے نہیں. ہم جو ہے ہندوستان پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں. یہاں جو لوگ عرب لوگ آئے تھے جنہوں نے ہندوستان پاکستان متحدہ ہندوستان کو فتح کیا تھا, وہ لوگ آئے اور واپس چلے گئے. انہوں نے یہاں آبادی تو کی نہیں, لیکن ان کی وجہ سے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ ہم کنورٹڈ مسلمان. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے آبا و اجداد یا ہمارا شجرہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے یا کسی صحابی سے ملتا ہے. اگر کچھ لوگوں کے پاس شجرے ہیں تو وہ اوتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں, غیر اوتھینٹک بھی ہو سکتے ہیں, لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں وہ کنورٹڈ مسلمان ہیں. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جو کنورٹڈ مسلمان ہیں وہ پکے مسلمان نہیں. مسلمان جب آدمی ایمان لے آیا اللہ پر, قرآن پر, اس کے رسولوں پر, فرشتوں پر, یوم آخرت پر, وہ پکا مسلمان ہے. ان کے والد چاہے جو بھی تھے, جیسے صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب صحابہ کرام ایمان لائے تو ان کے والدین غیر مسلم تھے لیکن صحابہ کرام مسلمان تھے, ایمان والے تھے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ اگر ماں باپ غیر مسلم ہیں تو پھر اولاد مسلمان نہیں ہو سکتی. تو ہم مگر وہ اسلام تو تلوار کے زور پر آیا تھا نا, کسی کی بھی گردن پہ تلوار رکھ دیں گے تو وہ اپنے آپ ہی کلمہ پڑھ دے گا. یہ آپ سوچے, اسلام اگر تلوار کی زور سے پھیلتا تو 800 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے, ہندو تو ایک بھی نہیں بچتا, سارے ہندو ختم ہو گئے ہوتے. 800 سال کا زمانہ معمولی زمانہ نہیں ہوتا محترمہ. اگر تلوار کے زور سے چوری بھی کرتا ہے, مسلمان زنا بھی کرتا ہے, مسلمان جھوٹ بھی بولتا ہے, مسلمان شراب بھی پیتا ہے, مسلمان گالی بھی دیتا ہے, مسلمان اپنے پڑوسی کو ستاتا بھی ہے, مسلمان اپنے بھائی کا مال بھی کھاتا ہے, آج پھر انہی مسلمانوں کا ایگزامپل دے کر اسلام کو لوگ برا کہتے ہیں. آپ یہ بتائیے, میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں, حالانکہ میں چونکہ آپ کا اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے, میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا, ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ, وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر, یہ تو عیاشی ہے, یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی, اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا, میں ان سے کہتا کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں, اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں, ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے, اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو, جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے, میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے, میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے تبھی آپ کو بے عزتی. دلائل ہیں, سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے.
जन्नत जैसी हसीन चीज का जिसको अल्लाह इतने ही हाईलाइट कर रहा है, इतना प्रोटोकॉल दे रहा है, आप उसको मजाक बना रहे हो। ये तो खुदा के गजब को दावत देने वाली बात है। ऐसे लोगों को तो अल्लाह लाजमी जहन्नम में डालेगा कि तुम तो ना सिर्फ ये कि इनकार करते थे, तुम तो इस जन्नत का मजाक उड़ाया करते थे, आज तुम कैसे मुझसे ये जन्नत मांगते हो। तो ये जो बाज मौलाना टाइप के लोग इस तरह लिबरल अंटियों के सामने बैठ के डिबेट शुरू कर देते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। कोई इल्मी बहस हो, कोई उसमें कोई टॉक शॉक हो तो ठीक है, लेकिन इस तरह से जाके मजाक उड़वाना। अब इन्होंने जब ये कहा कि आप उन जन्नती औरतों की सरदार होंगी तो लोग हंस रहे हैं उस पर। पहली बात, ये क्यों सरदार होगी? इसमें क्या सुर्खाब के पर लगे हुए हैं? इसमें क्या है ये? ये क्यों सरदार होगी जन्नत? खैर, उन्होंने तो ये कहा था अगर ये जन्नत में चली जाए। ये बहुत ज्यादा एतराज किया जाता है कि जन्नत में अय्याशी है, 72 हूरे मर्दों को मिलेंगी, ये तो अय्याशी है, शराब और ये। तो भाई हम कब कह रहे हैं कि अय्याशी नहीं है? जन्नत तो चीज ही क्या है? अय्याशी की तो जगह है वो। इसमें कौन सी ऐसी कंफ्यूजन की बात है? ये तो जन्नत का हुस्न है कि ऐश और इशरत की जगह है। और ये जो इतराज फजूल किस्म का कि औरतों को क्या मिलेगा जब मर्दों को हूरें मिल रही हैं, कोई जन्नत जो औरत शरीफ होती है वो एक से ज्यादा मर्द की मुतलाशी बोलो वो होती नहीं है। आपको ये कहना चाहिए कि मोहतरमा, आपको अगर एक टाइम पे 2 मर्दों का शौक है तो ऐसी घटिया औरतें जन्नत में जाएंगी, इनमें शरीफ औरतें जाएंगी। शरीफ औरत की कभी ख्वाहिश नहीं होती कि मेरे एक से ज्यादा मियां हो। औरत बाय नेचर एक मर्द चाहती है, बाय नेचर। नेचर ही बिगड़ जाए तो एक नेचर बिगड़ जाए तो फिर औरत को औरत भी चाहिए ना। फिर तो वसीम को सत्तार, सत्तार को सुबुक्तगीन को अब्दुल शकूर को। ये तो अंग्रेजों में हो रहा है ना। अरे अंग्रेजों में जब बच्चा बालिग होता है तो फिर पूछते हैं बेटा मेल चाहिए कि फीमेल, बहू किसको बना के लाऊं, फीमेल को बहू बनाऊं या मेल को। जब फितरत मस्त हो जाए तो फिर तो अब आप कहो कि एक आदमी को शौक ही मेल्स का है। अब वो कह रहे हैं जन्नत में जन्नतियों को हूरें मिलेंगी, मुझे तो शौक ही मेल का है, मुझे क्या मिलेगा? तू पहले ये तो साबित कर तुझे जन्नत भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। भाई ऐसे लोगों को जन्नत मिलेगी नहीं जो फीमेल के बजाय किसका शौक रखते हो। ये तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम वाले लोग हैं, इनको तो अल्लाह ने आसमान पे उठा के उल्टा दे के पटक के हलाक, इनका तो गजब होगा। तू जहन्नम में जाएगा, फिर तेरी चॉइस है वहां मेल को के पीछे भाग या फीमेल के पीछे भाग। जिस औरत को एक से ज्यादा मर्दों का एट अ टाइम शौक है वो औरत नहीं है, वो नेचर से हटी हुई है। जानवरों में देख लो ना इसकी मिसालें, जानवरों में आप इसकी मिसालें देख लें। एक मेल कई फीमेल्स के लिए काफी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक फीमेल पर कई सारे मेल रखे। कभी देखा आपने फार्म हाउस में एक गाय है और कट्टे बहुत सारे रखे हुए, कभी देखा आपने? दुनिया में ऐसा पागल देखा? इन औरतों का असल जवाब ये है, इनका इल्मी दलाइल से जवाब नहीं होता, इनका जवाब इन्हीं की बात को इन्हीं पे लपेटा जाए। कभी दुनिया में ऐसा देखा किसी फार्म वाले ने एक बकरी रखी हुई और 8 बकरे रखे हुए? कभी देखा? वो बकरी तो मर जाएगी थोड़े दिनों में। ये जो मेरा जिस्म मेरी मर्जी के नारे लगे थे ना, इस पे किसी ने एक मुर्गी का दिखाया, 1 मुर्गी और 10 मुर्गे का, और बड़ी अच्छी मीम बनाई थी। वो मुर्गी बिलाखिर दिसदारे फानी से कूच कर गई, वाकई मर गई, हकीकत है। तो उन्होंने कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाली औरतों का अंजाम देखो। तो ये उल्टा है, ये सवाल ही बेहुदा है कि औरतों को क्या मिलेगा जब, यानी मर्दों को इतनी औरतें, ये ज्यादा औरतें रखना ये मर्द की नेचर है, ज्यादा मर्द रखना औरत की नेचर बोलो नहीं है। शरीफ औरत एक शौहर से के अलावा नहीं चाहती किसी को, चाह रही है तो इसका मतलब शराफत क्या है? शाट है, शराफत नहीं है उसमें। वो खराब हो जाए, फहाशी की तरफ चली जाए तो हाँ ये हो सकता है कि शौहर एक है, मोहब्बत किसी और से हो गई, शौहर खराब है या क्या है, वो भी हम गलत कहते हैं कि भाई, लेकिन होती उसको किससे है? वो होगी एक से ही, उसकी सारी तवज्जो फिर उसी एक, वो चाहेगी यहां से तलाक लेके मैं उसकी बीवी बन जाऊं, लेकिन ये कभी भी नहीं चाहेगी उसकी भी बन जाऊं, उसकी भी, वो वाला भी मुनासिब लग रहा है, उसकी भी बन जाऊं। ये फिर ये क्या है? ये सेटिंग आउट है, ये फिर औरत नहीं है। तो खैर कहां से कहां आज बात समेटने जल्दी से खत्म करने टाइम बता दें जल्दी से क्या हो रहा है। 1 बज के